اردو ٹیچر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رموز اوقاف کے حوالے سے۔ رموز اوقاف کے لغوی معنی کی بات کی جائے تو رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارے کے ہیں، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی الگ کی ہوئی چیز۔ رموز اوقاف ان علامتوں کو کہا جاتا ہے جو ہم جملوں میں الفاظ کے درمیان یا جملوں کے آخر میں لگاتے ہیں۔ ان علامات کے استعمال سے جملے واضح ہو جاتے ہیں اور ابہام ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مثال ملاحظہ کیجئے، اٹھو مت بیٹھو۔ اگر اس میں رموز اوقاف کا استعمال نہ ہو تو اس کے معنی واضح نہیں ہو سکتے۔ ایک نظر دیکھنے سے لگتا ہے کہ اٹھنے سے منع کیا گیا ہے، دوسری نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یوں رموز اوقاف نہ ہونے کی وجہ سے اس جملے کا مطلب الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں خطابیہ علامت لگائی جائے تو معنی واضح ہو جاتا ہے، جیسا کہ اٹھو مت بیٹھو۔ اس طرح پوری عبارت میں جہاں جہاں رموز اوقاف کی ضرورت ہو وہاں اگر نہ لگائے جائیں تو معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ اب رموز اوقاف کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ختمہ، جسے انگریزی میں فل سٹاپ یا ڈیش کہتے ہیں، اردو میں ایک مختصر لکیر کی شکل میں تحریر کیا جاتا ہے۔ یہ علامت جملوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے یا جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اس علامت سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک جملے کی تکمیل ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان 14 اگست کو مورز وجود میں آیا۔ اس کے 4 صوبے ہیں۔ اب یہاں پر پہلا جملہ بھی مکمل ہے، دوسرا جملہ بھی مکمل ہے، اس لیے دونوں میں ختمہ کی علامت لگے گی۔ سکتہ یا کومہ کی علامت الٹے واو کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ کئی الفاظ، ناموں وغیرہ کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مارکیٹ، دکانیں، بازار اور اسٹال بند ہیں۔ یہاں پر مارکیٹ کے بعد بھی کومہ لگے گا، دکانیں کے بعد بھی۔ دوسری مثال دیکھیے، ارشد، سلیم، خان اور حبیب دوست ہیں۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ اگر یہ علامت استعمال نہ ہوتی تو جملہ ایسا ہوتا، ارشد سلیم خان اور حبیب دوست ہیں، یعنی اس بات کا پتہ نہ چلتا کہ ارشد، سلیم اور خان الگ الگ شخصیت ہیں۔ جب ہم اس میں سکتہ کا استعمال کرتے ہیں تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ارشد، سلیم اور خان الگ الگ شخصیتوں کے نام ہیں۔ اس طرح جملوں کے درمیان بھی کومے لگائے جاتے ہیں۔ ایسے جملے جن کو دوسرے جملوں کی ضرورت ہوتی ہے جو مکمل جملے نہیں ہوتے۔ وقفہ، وقفہ کی علامت ایک نقطہ اور کومہ کی صورت میں ظاہر کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ علامت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب ایک جملے میں کئی چھوٹے چھوٹے جملے ہوں۔ مثال کے طور پر آج کل کی دنیا میں سچائی کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی ہے۔ خود غرضی اور مادہ پرستی سب کا مذہب بن چکا ہے۔ ہر طرف فریب اور دغا بازی کا دورہ ہے، تو ایک شریف آدمی کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ تو یہ ایک جملہ ہے جس کے کئی اجزاء ہیں۔ ان اجزاء کے درمیان ہم نے وقفے کی علامت لگا دی۔ رابطہ، اس علامت کو ڈبل ڈاٹ سے ظاہر کی جاتی ہے۔ اس کا ٹھہراؤ وقفے سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ 2 موقعوں پر استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 1، جب کسی کا قول دینا ہو یا کسی کی بات کرنی ہو۔ مثال کے طور پر قائد اعظم نے فرمایا، ڈبل ڈاٹ، آگے اس کا فرمان ہوگا، یا بقول شاعر، ڈبل ڈاٹ، اس کے بعد شاعر کا قول پیش کیا جائے گا۔ اس طرح 2 ایسے جملوں کے درمیان بھی رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان چلتا ہے، اڑ نہیں سکتا۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ویڈیو کے دوسرے حصے میں باقی رموز اوقاف کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔